میرے عزیزو، مساجد زمین پر اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ اپنے گھر میں ہر کسی ناقص کو نہیں بٹھاتا۔ آپ بھی تو اپنے گھر میں ہر ایک کو نہیں بلاتے، اور پھر بلا کر اتنی محبت میں بٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ رات کے اس حصے میں اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اللہ کرے سارا عشرہ ہی ایسا گزر جائے، یہ ساری راتیں اللہ کرے ایسی گزر جائیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلاتا رہے، بٹھا لے، ہم اللہ سے باتیں کریں، تلاوت سے، دعاؤں سے، ذکر سے، نوافل میں، سجدوں میں اپنے اللہ سے باتیں کر لیں۔ بڑے نصیب کی بات ہو جائے گی، بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں، اور ہمارا اللہ ہم کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری ساری خطائیں اور سیاہیاں، کوئی چیز بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، لیکن اس کی شفقت، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی مہربانی میری ان ساری خطاؤں کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ کوئی نہیں ایسا کرتا سوائے رب کے، سوائے اس رحیم اور مہربان ذات کے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ ہمیں دل سے شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکر کرو گے نا میرے عزیزو، ہمیشہ اللہ کے گھر آتے رہو گے، اور ہمیشہ زندگی بھر اللہ اپنے گھر میں بلاتا رہے گا، ہمیشہ مولا اپنے گھر میں بلاتا رہے گا۔ اس امت میں سب سے بڑے اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ اللہ کے سب سے بڑے ہیں، اور ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ملتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے ہوا کرتے، اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ کسی معاش مسلمانوں میں معزز ترین ہونے کا معیار یہی تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں سب سے اچھا ہوتا تھا، آگے ہوتا تھا، اور اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کون بناتے ہیں اللہ کے گھر، کون آباد کرتے ہیں اللہ کے گھر؟ فرمایا اللہ کے گھر بناتے بھی وہ ہیں، اور اللہ کے گھر کو آباد بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے کوٹ کوٹ کے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کا گھر بناتا کون ہے، اللہ کا گھر آباد کون کرتا ہے؟ فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایمان لانا اللہ پر، اللہ سے محبت ہے، تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، سچ ہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ علامت ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے گھر بناتے وہ ہیں، آباد وہ رکھتے ہیں، اللہ کے گھروں میں آتے جاتے وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں پہلے نمبر پہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی محبت میں پھر سب سے آگے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ، یہ اللہ کی محبت میں سب سے آگے، تو اللہ کے گھر میں بھی سب سے آگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مدینہ منورہ سے باہر، اس جگہ کا نام تھا قباء، قباء کا علاقہ، قباء کی بستی۔ تو وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ٹھہرے سب سے پہلے جو کام کیا وہ اللہ کا گھر بنایا، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لا رہے، گارا بنا رہے، تعمیرات میں شریک ہو رہے۔ پھر اللہ نے اس گھر کو اتنی عزت بخشی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی اپنے گھر سے وضو کر کے میری اس مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو اب دور ہے میرے عزیزو،
کہ ذرا سا پیسہ کیا آ گیا، اللہ کے گھر سے ہی دور ہو گیا. چھوٹا سا عہدہ منصب کیا ملا، اللہ کے گھر سے ہی دور ہو گیا. کچھ آگے پیچھے نوکر چاکر کیا ہو گئے، اللہ کا دروازہ ہی بھول گیا. یہ تو اس دور کی بیماری ہے. ورنہ مسلمانوں میں تو جو جتنا زیادہ معزز ہوا کرتا تھا، شریف ہوا کرتا تھا، عزت دار ہوا کرتا تھا، اللہ کے گھر میں اتنا آگے ہوا کرتا تھا. اللہ اس کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی عزت دار نہیں ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی معزز نہیں ہے. تو زندگی دیکھیے نا، سیرت دیکھیے آپ کی، ساری زندگی آپ اللہ کے گھر میں سب سے آگے. یہ تو اب شرافت کے اور عزت کے اور معیار بدلے ہیں، اب معیار بدلے ہیں. ورنہ مسلمانوں میں تو عزت اور شرافت کا معیار یہی تھا کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا گھر کا ہوتا ہے. مسلمان کی زندگی ہوتی ہی مسجد سے تھی. تصور نہیں تھا مسلمان ہو اور اللہ کا گھر نہ آتا ہو. تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور اللہ کے گھر نہ آتا ہو. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.